بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ گروچن نے آگے بڑھ کر گرداری کی کرسی کو ٹٹولا۔ وہ عام قسم کی کشن دار گھومنے والی کرسی تھی۔ میز کی سطح کے نیچے سامنے کئی بٹن نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک بٹن سرخ تھا۔ گروچن کا خیال تھا کہ گرداری نے یہی بٹن دبایا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر ہمت کر کے اس نے سرخ بٹن کو دبا دیا۔ کرسی سمیت فرش اچانک دھنسنے لگا۔ گروچن کو تمام جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی۔ یہ خود کار لفٹ بڑی تیزی سے نیچے جا رہی تھی اور پھر اچانک تاریکی سے نکل کر ایک روشن کمرے میں جا کر رک گئی۔ یہ کمرہ بھی اوپر کے کمرے کی طرح تھا، لیکن بالکل بند۔ نہ کوئی دروازہ نظر آیا تھا اور نہ کوئی دریچہ۔ دیواریں لوہے کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ گروچن کے بدن میں خوف کی سرد لہر سی دوڑ گئی۔ گردھاری اور غیر ملکی کہاں غائب ہو گئے؟ کونے میں لکڑی کے 6 بکسوں کے علاوہ اور کوئی سامان یا فرنیچر وہاں نہ تھا، لیکن یہاں بھی کوئی خفیہ دروازہ ضرور ہونا چاہیے تھا۔ گروچن اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اس کے ہٹتے ہی لفٹ اچانک بلند ہونے لگی۔ چند لمحے کے بعد کمرے کی چھت برابر ہو گئی۔ اب وہ اس آہنی کمرے میں ہر سمت سے بند تھا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا، کیونکہ دیواریں بالکل چکنی اور سپاٹ تھیں۔ اس نے دیواروں کو ٹھوک بجا کر دیکھا۔ وہ ٹھوس تھیں، اس لیے یہ امید بھی جاتی رہی۔ اس نے کونوں میں رکھے ہوئے بکسوں پر نظر ڈالی۔ یہ 5 فٹ لمبے اور 2 فٹ اونچے تھے اور ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ گروچن نے ان کے نزدیک جا کر دیکھنا شروع کیا۔ بکسوں پر لوہے کی پٹی چڑھی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اندر کوئی قیمتی چیز بند ہے۔ اسی لمحے ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ گروچن اچھل کر بکسوں کے پیچھے چھپ گیا۔ دیواروں میں پیدا ہونے والے خلا سے گردھاری اور غیر ملکی داخل ہوئے۔ تم نے دیکھ لیا میرا خفیہ انتظام کتنا خفیہ ہے، گردھاری کہہ رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پہاڑی کے اندر خفیہ جیٹی موجود ہے۔ یہ زمین دوز راستہ اتنا طویل ہے کہ ٹرالی کے بغیر وہاں تک پہنچنے میں ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ تو ضرور لگ جاتا۔ واقعی یہ سب کچھ حیرت انگیز ہے، غیر ملکی نے جواب دیا۔ اس خفیہ تہ خانے کو بنوانے میں بڑی کاریگری سے کام لیا گیا ہے۔ گردھاری نے ایک زوردار کہکا لگایا، پھر بولا، پہلے یہاں ایک قدیم عمارت کے کھنڈرات تھے، لیکن پہاڑی کے درمیان سے تہ خانے تک آنے والی سرنگ کا پتہ ہمیں اچانک ہی لگا۔ ہم مال اتارنے کے لیے ان پہاڑوں کے اندر والی کھاڑی استعمال کرتے تھے۔ ایک دن ہماری موٹر بوٹ ان چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب گئی۔ مال نکالنے کے لیے ہمارے آدمیوں نے پانی میں غوطہ لگایا تو اس سرنگ کا پتہ چلا۔ پھر میں نے اس شکستہ عمارت کو خرید لیا اور اپنا بنگلہ تعمیر کرایا۔ خود کار بوٹ اور دروازے ہماری اپنی کوشش ہے، گردھاری نے کہا۔ اس لیے تو آج تک کسی کو پتہ نہ لگ سکا کہ تم اسمگلنگ کا مال کہاں چھپاتے ہو، غیر ملکی نے کہا۔ ہاں، یہ میرا راز اب صرف چند بااعتماد ساتھیوں کو معلوم ہے، گردھاری نے جواب دیا۔ اس کی تعمیر کا کام کرنے والوں کی ہڈیاں سمندر کی تہہ میں ہیں۔ اوہ، اب میں بھی یقیناً قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتا ہوں، غیر ملکی بولا۔ بے شک، اگر تم پر اعتماد نہ ہوتا تو یہ راز تم ہرگز نہ جان سکتے مسٹر مارتھر، گردھاری نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی اسی اعتماد کا ثبوت دو گے۔ اوہ، یقیناً یقیناً، مارتھر نے کہا۔ تو پھر آؤ، ہم اپنے دفتر میں بیٹھ کر بات کریں گے، گردھاری بولا۔ اس مندر کے عقب میں یہ پرانے کھنڈر ایک قلعے کے ہیں، مارتھر نے نقشے پر انگلی رکھ کر کہا۔ اس کے نیچے یہاں پر یہ پہاڑی ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں سے بڑی بڑی چٹانوں کے ڈھیر ہیں، جن سے کان کا دہانہ ڈھک گیا ہے۔ یہ جگہ متالی کے شمال میں رٹوٹا کے قریب واقع ہے۔ اس کا مقامی نام سینترا ہے۔ سینترا ایک بدھ مت راجکماری تھی اور اس قلعے میں ہی اس کا محل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پہاڑی میں سیلون کی سب سے بڑی یاقوت کی کان تھی۔ اس مندر میں بدھ کا سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں بیش بہا یاقوت کی تھیں، لیکن اب صرف ایک آنکھ ہے۔ اس سے مسکرا کر گردھاری کو دیکھا، پھر بولا، دوسری آنکھ آج سے 20 سال پہلے چوری ہو گئی تھی۔ جب قبائلیوں نے راج کماری کے قلعے پر حملہ کیا تو اس نے اپنے یاقوت اور جواہرات کے ذخیرے کو اس کان میں چھپا دیا اور اس کے دہانے کو بارود سے دھماکہ کر کے بند کر دیا۔ اب یہ اندازہ کرنا بھی ممکن نہیں کہ دہانہ کہاں ہے، کیونکہ پہاڑی کا یہ حصہ صرف محیط چٹانوں کا ڈھیر ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، سگار جلا کر اس نے کئی کش لیے،
پھر گرداری کی سمت دیکھا، لیکن کان کے اندر جانے کا ایک راستہ اس محل سے بھی تھا۔ اس خفیہ راستے کا علم صرف سینترا کو تھا اور یا اس کے بزرگوں کو تھا، اور یہ راز نسل در نسل ہر حکمران کو منتقل ہوتا رہتا تھا۔ لیکن راجکماری سینترا اس خاندان کی آخری راجکماری تھی۔ اس کے بعد اس سنہالی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن اس خفیہ راستے کا راز ایک اور شخص کو بھی معلوم تھا۔ بڑی پراسرار داستان ہے، گدھائی نے گہری سانس لے کر کہا۔ مارتھر مسکرا دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولا، ہاں، مجھے بھی اس بات کا یقین نہ آتا اگر مورتی کی وہ دوسری آنکھ مجھے نہ مل جاتی۔ کیا؟ وہ یاقوت؟ ہاں، وہ بیش قیمت آنکھ جو بدھ کے مجسمے سے چوری ہوئی تھی اب میرے پاس ہے، مارتھر نے کہا۔ تمہارے پاس؟ کیسے؟ گرداری نے پوچھا۔ پیرس کے ایک جوہری نے اس کی قیمت ہندوستانی روپے کے حساب سے تقریباً 12 لاکھ لگائی تھی۔ گرداری کا چہرہ تمتمانے لگا۔ لیکن وہ تم کو کیسے ملی؟ گرداری نے پوچھا۔ اس کو چوری کرنے والے کا نام مہندر ناتھ تھا۔ چوری اس کے مرحوم باپ نے کی تھی، جو راج کماری کا خاص ملازم تھا۔ اس سے مرنے سے پہلے وہ انمول یاقوت اور خزانے تک پہنچنے کے خفیہ راستے کا نقشہ مہندر ناتھ کو دے دیا تھا۔ مہندر ناتھ نے اس راستے کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ حالات خراب ہوئے تو وہ یاقوت کی آنکھ کو فروخت کرنے کے لیے پیرس پہنچا۔ یہاں ہوٹل میں میری اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے معقول رقم کے تحت یاقوت اور نقشہ میرے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ مہندر ناتھ ابھی زندہ ہے؟ گردھاری لال نے پوچھا۔ نہیں، وہ پیرس میں ہی مر گیا تھا، مارتھر نے کہا۔ اوہ، گردھاری لال معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ خیر، اچھا ہی ہوا، معاملے کی بات ہو جائے۔ میں اس یاقوت کے 6 لاکھ روپے تم کو ابھی ادا کر دیتا ہوں، گردھاری نے کہا، اور اگر ہم کو خزانہ تلاش کرنے میں کامیابی ہو گئی تو برابر کا حصہ رہے گا۔ مجھے منظور ہے، مارتھر نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم یاقوت لے کر آئے ہو؟ گدھائی نے پوچھا۔ ہاں، یاقوت اور نقشہ دونوں، مارتھر نے جواب دیا۔ خالی ہاتھ آتا تو رقم کیسے طلب کرتا؟ ٹھیک ہے، میں تم کو رقم ابھی ادا کیے دیتا ہوں۔ گدھائی نے میز پر لگا ہوا بٹن دبایا۔ کرسی کی پشت کی سمت دیوار کا ایک حصہ ہٹ گیا اور اس میں تجوری کا منہ نظر آنے لگا۔ گدھائی نے کرسی گھما کر تجوری کھولی اور پھر اچانک مارتھر کی سمت مڑا، لیکن اس کے ہاتھ میں رقم کی بجائے ریوالور چمک رہا تھا۔ یاقوت اور نقشہ میرے حوالے کر دو، اس نے غضبناک لہجے میں کہا۔ مارتھر اطمینان سے مسکراتا رہا، پھر بولا، بیکار ہے گردھاری، تم رقم دیے بغیر یاقوت مجھ سے کبھی حاصل نہ کر سکو گے، اس نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، اور نقشے والا معاہدہ اب ختم سمجھو۔ گدھائی چند لمحوں تک اسے خونی نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر سانپ کی طرح پھنکارا۔ گدھائی سے رقم اس طرح نہیں، ایسے ملتی ہے۔ فائر اتنا اچانک ہوا تھا کہ گولی لگنے کے بعد بھی مارتھر اسے حیرت سے گھورتا رہا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر کرسی سے لڑک کر نیچے گرا۔ وہ مر چکا تھا۔ گردھاری فاتحانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مارتھر کی تلاشی لینے لگا، لیکن ذرا ہی دیر بعد اس کے چہرے پر حیرت اور بدحواسی نظر آنے لگی۔ مارتھر کے پاس سے نہ ہی کوئی یاقوت برآمد ہوا اور نہ ہی وہ نقشہ۔ گردھاری نے پھر اس کی تلاشی لی، اس کے کپڑے اتار کر سارا جسم ٹٹولا، لیکن ناکام رہا۔ غصے میں اس نے مارتھر کی لاش کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کی اور پھر اپنی کرسی پر بیٹھ کر شراب کے کئی گھونٹ حلق سے اتارے۔ اس کا چہرہ مایوسی اور ناکامی سے خوفناک ہو رہا تھا۔ دغا باز، وہ غصے میں گرایا، مجھے دھوکہ دینے چلا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی سمت بڑھا، جو کمرے کی دوسری جانب تھا۔ دروازے میں داخل ہو کر اس نے اسے بند کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بمل نے سہمی ہوئی نگاہوں سے گردھاری کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ بھگوان کے لیے اب مجھے جانے دو، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ گردھاری نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ پاگل ہو گئی ہے لڑکی، اس نے حریص نگاہوں سے بمل کور کے گداز جسم کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ اب تو کبھی یہاں سے نہ جا سکے گی۔ نہیں، بھگوان کے لیے ایسا نہ کرو، اس نے التجا کی۔ میری بوڑھی ماں مر جائے گی اور گروچن جیسے 2 کوڑی کے چھوکرے کے لیے مری جا رہی ہے، گردھاری گرایا۔ میں تجھے رانیوں کی طرح رکھوں گا۔ نہیں، بمل کور نے غصے سے کہا، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ شادی؟ گردھاری نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اگر تو نے اب جانے کی بات کی تو جانتی ہے کیا ہوگا؟ نہیں، بمل کور نے کہا۔ ادھر آ، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا۔ فرش پر پڑی ہوئی مارتھر کی لاش دیکھ کر بمل کور کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اگر تو نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو اس طرح تیری ماں اور گروچن دونوں کی لاشیں پڑی ملیں گی۔ نہیں، اوہ، بھگوان کے لیے نہیں،
بمل نے اپنے دونوں ہاتھوں چہروں پر رکھ کر سسکیاں لینا شروع کر دیں۔ تو پھر ضد کرنا چھوڑ دیں۔ گدھائی نے اسے کمرے میں بچھے ہوئے آرام دہ بیڈ کی سمت زور سے دھکا دیا۔ بمل کور کسی بے چان جسم کی طرح بستر پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ گدھائی نے شراب کا جام خالی کیا اور فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی سمت بڑھا۔ رک جاؤ گدھائی! اچانک گروچن کی آواز کمرے میں گونجی۔ گدھائی سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا، پھر آہستہ سے گھوما۔ دروازے پر گروچن کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جسے گدھائی میز پر چھوڑ آیا تھا۔ اگر تم نے ذرا بھی جنبش کی تو گولی مار دوں گا، گروچن نے خونخوار لہجے میں کہا۔ تم؟ گدھائی نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے تمہاری تمام باتیں سن لی ہیں۔ تم نے قتل کیا ہے اور میں تمہیں قانون کے حوالے کر دوں گا۔ گدھائی نے زوردار کہکا لگایا۔ تم جیسے کتے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے گروچن، اس نے حقارت سے کہا۔ یہ ریوالور خالی ہے، اس کی آخری گولیاں مارتھا کے سینے میں پیوست ہو چکی ہیں۔ گروچن نے بے یقینی کے ساتھ ریوالور کی طرف دیکھا۔ تم جھوٹے ہو۔ تو فائر کر کے دیکھ لو، خود اندازہ ہو جائے گا، گدھائی نے کہا۔ گروچن نے پریشانی کے عالم میں ریوالور کو دیکھا۔ نہیں، اگر یہ خالی ہوتا تو تم اب تک یوں کھڑے نہ رہتے۔ گدھائی نے اچانک جست لگائی۔ گروچن نے گھبرا کر فائر کیا، لیکن گولی کھالی گئی اور دوسرے ہی لمحے گدھائی اسے لیے ہوئے زمین پر گرا۔ گروچن جوان تھا اور اس کے بازوں میں جوانی کی قوت بھی تھی، لیکن نہ اسے تجربہ تھا اور نہ ہی اندازہ کہ گدھائی اتنا مضبوط ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، گدھائی کا گھٹنا پوری قوت سے اس کے سینے پر پڑا اور وہ چاروں شانے چت ہو کر زمین پر گرا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے دونوں پیر اٹھا کر گدھائی کو دور پھینکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ ایک سمت ہٹا اور پھر اتنی زور کی ٹھوکر گروچن کے پیٹ پر پڑی کہ اس کا سانس رک گیا۔ دوسرے ہی لمحے ریوالور کا دستہ اس کی کنپٹی پر پڑا اور گروچن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ گدھائی نے غصے میں ریوالور کو گھمایا اور گروچن کے سینے کا نشانہ لے کر فائر کرنے والا تھا کہ بمل کور چیخ مار کر آگے بڑھی۔ نہیں، بھگوان کے لیے اسے نہ مارو! اس نے التجا کے لیے گردھاری لال کے پیر پکڑ لیے۔ گردھاری فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ صرف ایک شرط پر، اس نے ہوسناک نگاہوں سے بمل کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے منظور ہے، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم گروچن کو چھوڑ دو گے، بمل کور نے کہا۔ وعدہ، گدھائی لال نے مسکراتے ہوئے ریوالور کو جیب میں رکھ لیا۔ گروچن کی آنکھ کھلی تو وہ ٹرالی میں پڑا ہوا تھا جو گڑگڑاہٹ کے ساتھ آگے چلی جا رہی تھی۔ اس کے نیچے بھی کسی کا گرم گرم جسم دبا ہوا تھا۔ ہر سمت تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اگر اس کی کھوپڑی اتنی مضبوط نہ ہوتی تو شاید اسے گھنٹوں ہوش نہ آتا۔ اس نے گھبرا کر نیچے ٹٹولا، لیکن صرف اتنا اندازہ کر سکا کہ نیچے دبا ہوا جسم بمل کور کا نہ تھا، اور پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ٹرالی تاریک سرنگ سے نکل کر ایک جگہ رک گئی۔ آسمان پر بکھرے ہوئے تاروں کو دیکھ کر اس نے اندازہ کر لیا کہ وہ تاریک سرنگ سے باہر آ چکے ہیں، لیکن اس نے یہ ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ اسے ہوش آ چکا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اسے گردھاری کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہ خلا میں گرتا جا رہا ہے۔ گردھاری نے ٹرالی الٹ دی تھی۔ فضا میں گروچن نے گھبرا کر ہاتھ پیر مارے، لیکن گرد و پیش میں کوئی چیز پکڑ میں نہ آئی۔ خوف سے اس کو پسینہ آ گیا اور اسی لمحے وہ پوری قوت سے پانی کی سطح سے ٹکرایا۔ وہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ خوفزدہ ہو کر اس نے پوری قوت سے ہاتھ پیر چلائے اور پھر اچانک پانی سے اوپر ابھر آیا۔ اس نے منہ کھول کر زور سے سانس لیا اور جب حواس بحال ہوئے تو اندازہ کیا کہ وہ سمندر کی سطح پر تیر رہا ہے۔ اگر وہ بے ہوش ہوتا تو یقیناً ڈوب کر مر گیا ہوتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر سمت پہاڑ کی بلند چوٹیاں تھیں اور پھر اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ ایک اور جسم پانی کے اوپر تیر رہا تھا۔ گروچن تیرتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ تاروں کی روشنی میں اس نے مارتھر کو پہچان لیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مارتھر ابھی زندہ تھا۔ گروچن اسے گھسیٹتا ہوا پتھریلے کنارے تک لے آیا۔ مارتھر زندہ تھا، لیکن اس کی اکھڑی اکھڑی سانس سے ظاہر تھا کہ وہ شدید زخمی ہے۔ سینے کے زخم سے اب تک خون بہہ رہا تھا۔ گروچن نے جلدی سے اس کی قمیص کے بٹن کھول کر زخم دیکھا۔ اسی لمحے مارتھر نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ بیکار ہے نوجوان، اسے بمشکل کہا۔ میرا نام مارتھر ہے اور میری موت کا ذمہ دار گردھاری ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے اسے گولی چلاتے دیکھا تھا۔
गुरुचंद ने जल्दी से कहा। ओह, तो क्या तुम इसके आदमी हो? मार्थर ने पूछा। नहीं मिस्टर मार्थर, तुम्हारे बाद इसने मुझे भी गोली मारने की कोशिश की थी, गुरुचंद ने कहा। मार्थर ने उठना चाहा, फिर कराह कर गिर पड़ा। मैं मैं मर रहा हूँ, वो बेबसी से कराहा। नहीं, तुम इसी तरह पड़े रहो, मैं तुम्हें। बेकार है, वो कराते हुए बोला। सुनो, क्या तुम गर्दाई से इंतकाम लेने का वादा करते हो? हाँ, ख्वाह इस काम में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, गुरुचंद गजबनाक लहजे में बोला। इसने इसने मेरी मंगेतर को अगवा कर लिया है। तब मुझे यकीन है कि तुम इसे जिंदा ना छोड़ोगे, मार्थर ने आहिस्ता से कहा। सुनो, मेरे मरने के बाद तुम मेरी बाएं आंख निकाल लेना। डरो नहीं, ये नकली आंख है, इसके अंदर एक नक्शा है, और ये आंख। अचानक इसकी आवाज़ ख़त्म हो गई। मार्थर मर चुका था। गुरुचंद जब दोबारा गिरधारी के बंगले पर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। इसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया था, लेकिन घर जाकर लिबास तब्दील करने और बमल की माँ को इत्मीनान दिलाने में बहरहाल कुछ वक्त लग गया था। दीवार फलांग कर वो बंगले में दाखिल हुआ और झाड़ियों की आड़ लेता हुआ इस दरख्त के नीचे पहुंच गया जो बंगले के उकुब में वाक़ था। वो खिड़की जिसके ज़रिए गुरुचंद पहले अंदर दाखिल हुआ था सामने थी। हर सिमत छाई हुई खामोशी और सकूत से अंदाज़ा होता था कि सब सो चुके हैं। गुरुचंद को सिर्फ एक खदशा था, अगर किसी ने इस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया तो वो क्या करेगा। इसे यकीन था कि इस बार गधारी पहले की तरह गाफिल ना होगा। इसने अपने हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए होंगे, और अगर वो फिर गधारी के हाथ आ गया तो जिंदा वापस जाने का इम्कान भी नहीं था। गुरुचंद का दिल किसी अनजाने खतरे के एहसास से ज़ोर ज़ोर से उछल रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और दबे पांव खिड़की की सिमत बढ़ा। खिड़की के नीचे बनी हुई क्यारियों के गिर्द कमर तक ऊंची बाड़ थी। वो झुका झुका इसकी आड़ में आगे बढ़ता रहा। खिड़की के ऐन नीचे पहुंचकर वो उठा। इसने खिड़की की सिमत अपना हाथ बढ़ाया और ऐन इसी लम्हे किसी ने इसकी गर्दन को आहिनी शिकंजे में ले लिया। गुरुचंद ने फुर्ती के साथ पलटना चाहा, लेकिन कमर के ऊपर चुभने वाले तेज धार खंजर की नोक ने उसे रोक दिया। वो हमलावर की गिरफ्त में बेबस था, जिससे पुष्ट से एक बाजू इसकी गर्दन के गिर्द हमायल कर रखा था और दूसरे से खंजर की नोक इसकी पसलियों में लगा रखी थी। इसने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। अगर ज़रा भी आवाज़ निकाली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे, हमलावर ने सरगोशी में खबरदार किया। गुरुचंद खामोश खड़ा रहा और फिर अचानक क्लोरोफॉर्म में तर रुमाल उसकी नाक पर रख दिया गया। इसका सर चकराने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने वजूद से बेखबर होता चला गया। इसकी आंख खुली तो हर सिमत तारीकी छाई हुई थी। इसका हलक कड़वा और खुश्क हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आंखें तारीकी से मानूस होती गईं तो गुरुचंद को एक बेहद हसीन चेहरा नजर आया। कोई लड़की झुकी हुई इसको देख रही थी। इसने सोचा कि शायद वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन अचानक चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। इसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। घबरा कर उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए थे। पानी, गुरुचंद ने बमुश्किल कहा। जबान में कांटे पड़े हुए थे। ये होश में आ गया है, एक मुतरन्नम आवाज़ आई। हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई हुई और हर तरफ रोशनी फैल गई। लड़की ने गिलास इसके मुंह से लगाया तो गुरुचंद ने जल्दी जल्दी पानी के कई घोंट लिए। हलक तर हुआ तो जान में जान आई। छत में लगे हुए मध्यम बल्ब की रोशनी में इसने खुद को किसी गैराज नुमा कमरे में पड़े हुए पाया। सामने खड़ी हुई लड़की बला की हसीन थी। इसने स्याह रंग की तंग पतलून और इसी रंग की चुस्त जर्सी पहन रखी थी। इसके साथ खड़ा हुआ नौजवान भी ऐसे ही कपड़ों में मलबूस था। इसके हाथ में एक खौफनाक किस्म का रिवॉल्वर चमक रहा था। नौजवान छुरेरे बदन का था। इसके बाजू मजबूत और घटे हुए थे। चेहरा दिलकश और गंदुमी था। आंखों में जहानत की चमक थी। वो बहुत गौर से गुरुचंद को देख रहा था। कौन हो तुम? उसने तहकुमाना लहजे में सवाल किया। गुरुचंद मुस्कुरा दिया। मेरा ख्याल है ये सवाल मुझे करना चाहिए था, इसने कहा। तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। बकवास मत करो, सवाल का जवाब दो, नौजवान ने कहा। मेरा नाम गुरुचंद है। तुम गर्दारी के मुलाजिम हो? हाँ, गुरुचंद ने जवाब दिया। लेकिन तुम कौन हो? तुमको मालूम है कि गर्दारी इस वक्त कहाँ है? उसने पूछा। हाँ, वो अपने ज़मीन दोस्त कमरे में है। मैं वहीं जा रहा था, गुरुचंद ने कहा। मैं तो समझा था कि गर्दारी के आदमी हो। क्या मतलब? नौजवान ने पूछा। मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम। अगर तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया तो गर्दारी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा,
گروچن نے غصے سے کہا۔ اس نے میری منگیتر کو اغوا کر لیا ہے اور بمل کور کی عزت خطرے میں ہے۔ اچھی کہانی ہے، نوجوان نے کہا، لیکن تم نے خود ابھی اقرار کیا تھا کہ تم گردھاری کے ملازم ہو۔ تم اس کے مکان کی نگرانی بھی کر رہے تھے اور نگرانی، گروچن نے غصے میں کہا، میں گردھاری کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ اوہ، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس بدماش کے گروہ کا آدمی ہوں۔ وہ اچانک مسکرا دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ گروچن نے اسے اب تک پیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیل بتائی اور بولا، یہ محض اتفاق ہے کہ میں بچ گیا۔ گردھاری مجھے بھی مردہ سمجھ چکا ہے۔ نوجوان بہت غور سے گروچن کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو کہ مارتھر مر چکا ہے؟ ہاں، میں اس کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے ریت میں چھپا کر آیا ہوں، گروچن نے جواب دیا۔ اگر تم درمیان میں نہ کود پڑتے تو اب تک میں گردھاری کو ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔ تم شاید اس لڑکی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہو، نوجوان نے ہنس کر کہا۔ گردھاری کو قتل کیسے کرتے؟ خالی ہاتھوں سے؟ اور تب گروچن کو خیال آیا کہ وہ واقعی بالکل نہتا تھا، جبکہ گردھاری کے پاس بھرا ہوا ریوالور موجود ہے۔ جذبات میں اندھے ہو گئے تھے، ہے نا؟ نوجوان نے ہنس کر کہا۔ لو، یہ پستول اپنے پاس رکھو۔ لیکن کیا تم کو معلوم ہے کہ گردھاری کے بنگلے میں برقی الارم لگا ہوا ہے؟ نہیں، پہلی مرتبہ گیا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، گروچن نے کہا۔ ممکن ہے کہ اس وقت الارم کو آن نہ کیا گیا ہو، نوجوان نے کہا۔ اب غور سے سنو، تم جیسے ہی اندر داخل ہوگے، گردھاری کو پتہ چل جائے گا، وہ تمہارا منتظر رہے گا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ تم کو نقصان پہنچا سکے، ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ تم یہ گھڑی اپنی کلائی پر باندھ لو، یہ ایک حساس قسم کا ٹرانسمیٹر ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے اور تمہاری گفتگو بھی سنتے رہیں گے۔ لیکن آپ ہیں کون اور کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ گروچن نے پوچھا۔ نوجوان مسکرا دیا۔ میں جو بھی ہوں تمہارا دوست ہوں، نوجوان نے کہا۔ تم مجھے شہزاد کہہ سکتے ہو اور یہ ستارہ ہے۔ لیکن آپ کیوں خطرہ مول لے رہے ہیں؟ گروچن نے پوچھا۔ یہ طویل داستان ہے گروچن، ہم اس بارے میں پھر گفتگو کریں گے۔ چلو، وقت برباد نہ کرو۔ جیسے آپ کی مرضی، گروچن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گردھاری بڑے اطمینان سے بیٹھا پی رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بمل کور کی کمر کے گرد تھا۔ وہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی اعتراض نہ ہو۔ دروازہ اچانک کھلا اور گروچن غصے سے ڈھارا۔ بمل، اس پاپی کے پاس سے ہٹ جا، اس نے گردھاری کے سینے کا نشانہ لیتے ہوئے کہا۔ لیکن بمل اسی طرح بیٹھی رہی۔ گردھاری کے لبوں پر مکارانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا، گروچن نے غصے میں کہا۔ میری عزت سے کھیلنے سے پہلے تو بالکل احمق ہے گروچن، گردھاری نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اس چھوکری کے پیچھے جان دے رہا ہے؟ میں تجھے قتل کر دوں گا، گروچن دھاڑا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ یہ تیرے بس کی بات نہیں کتے، گردھاری اچانک گرجا۔ تو اب خود یہاں سے زندہ نہ جائے گا اور یہ چھوکری تو میرے بستر کی زینت بنے گی۔ گروچن پر اب جنون طاری ہو گیا تھا۔ پستول بلند کر کے وہ آگے بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہاتھ پر اتنا زوردار وار پڑا کہ وہ چیخ اٹھا۔ پستول دور جا گرا۔ گردھاری نے زوردار کہکا لگایا۔ گروچن نے غیظ و غضب کے عالم میں گردھاری پر چھلانگ لگا دی، لیکن گردھاری بلا کا پھرتیلا تھا۔ اس کی لات برق رفتاری کے ساتھ گروچن کے پیٹ پر پڑی اور وہ دوہرا ہو کر الٹ گیا۔ لے جاؤ اس کتے کو، گردھاری دھاڑا۔ اس کی لاش سمندر کی تہہ میں ڈال دو۔ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس بار بھی غافل ملوں گا؟ کیوں؟ لیکن شاید تجھے خبر نہیں کہ جیسے ہی تو کوٹھی میں داخل ہوا مجھے خبر ہو گئی تھی، گردھاری بولا۔ گروچن نے اٹھنا چاہا، لیکن پیچھے کھڑے ہوئے بدماشوں میں سے ایک کے پستول کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر پڑا۔ گروچن کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگر یہ زندہ بچ گیا تو پھر تم دونوں اپنی خیر نہ سمجھو، گردھاری دہڑا۔ نہیں، بھگوان کے لیے ایسا، مگر گردھاری کے زوردار تھپڑ نے بمل کا جملہ پورا نہ ہونے دیا۔ وہ الٹ کر قالین پر گری اور سسکیاں لینے لگی۔ دونوں بدماش بے ہوش گروچن کو گھسیٹتے ہوئے باہر لائے، کمرے میں کھڑی ٹرالی پر اسے ڈالا، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے ان کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ شہزاد کے پستول کی نال اس کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے پھرتی سے اپنا ہاتھ کمر سے لگے ریوالور کی طرف بڑھانا چاہا۔ ٹھک کی ہلکی سی آواز ہوئی۔ سائلنسر لگے ہوئے پستول کی گولی اس کے سینے سے پار ہو گئی۔ دوسرے بدماش نے ٹرالی چھوڑ کر دوسری طرف چھلانگ لگائی، لیکن ستارہ کی گولی نے اسے اٹھنے کا موقع نہ دیا۔ شہزاد نے ٹرالی سے گروچن کے جسم کو ہٹا کر دونوں بدماشوں کی لاشیں ٹرالی پر لا دیں اور پھر ان کے اوپر گروچن کو ڈال کر ٹرالی کا ہینڈل پکڑا۔ آؤ، اس نے ستارہ سے کہا۔
لیکن اس طرح ان کو سمندر کے حوالے کر کے ہم بھی اسی راستے سے نکل چلیں گے، شہزاد نے کہا، کیونکہ گروچن نے مارتھر کی لاش اسی طرف کہیں چھپائی ہے۔ اوہ، لیکن اتنی بلندی سے چھلانگ لگانا خطرناک ہوگا۔ یقیناً ہوگا، لیکن مجبوری ہے، شہزاد نے کہا، اور پھر گردھاری نے گروچن کو بھی اسی جگہ سے سمندر میں پھینکا تھا، لیکن وہ بچ گیا۔ لیکن ہم ان لاشوں کو ٹھکانے لگا کر لفٹ کے ذریعے بھی تو باہر نکل سکتے ہیں، بڑی آسانی سے، لیکن کسی اور راستے سے یہاں تک پہنچنے میں کافی وقت لگے گا، اور صبح ہونے میں صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جلد ہی گردھاری کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، اور وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا۔ ہمیں اس سے پہلے مارتھر کی لاش تلاش کرنا ہے۔ بہت اچھا سرکار، آپ کہتے ہیں تو ہم جان بھی دے دیں گے، ستارہ نے مسکرا کر کہا۔ فکر نہ کرو، تم اتنی آسانی سے نہیں مرو گی، شہزاد نے کہا، اور تم کو مر جانے دیا تو ہم زندہ رہ کر بھی کیا کریں گے؟ ستارہ نے ایسی نگاہوں سے اسے گھورا کہ شہزاد بے اختیار مسکرا دیا۔ جیپ اس سے آگے نہیں جا سکتی، شہزاد نے کہا، اور جیپ کو گھما کر درختوں کے درمیان کھڑا کر دیا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ستارہ نے تھرموس نکالا اور پھر ناشتے کا سامان سیٹ پر رکھ کر نیچے اتر آئی۔ میرا خیال ہے کہ آگے چلنے سے پہلے پیٹ پوجا کر لی جائے۔ نیک خیال ہے، ویسے گروچن، اگر تم کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو بہتر ہے یہیں انتظار کرو۔ میری کھوپڑی کافی مضبوط ہے، گروچن نے سر پر بندھی ہوئی پٹی پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ ویسے میرا خیال ہے سنیترا کی پہاڑی یہی ہے، ہم نقشے کی مدد سے آئے ہیں، اس لیے یہیں ہونا چاہیے، شہزاد نے کہا۔ ہاں، اگر آپ نہ ہوتے تو مارتھر کی لاش چھونے کی ہمت مجھے کبھی نہ ہوتی، گروچن نے کہا، اور پھر مردے کی آنکھ نکالنا، اس نے خوف سے پھریری لی۔ تو مردوں کی بات کرتے ہو، یہ حضرت تو زندوں کی آنکھوں کو نکالنے میں تکلیف محسوس نہیں کرتے، ستارہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چائے کا کپ گروچن کی طرف بڑھایا۔ گروچن نے جواب دیا۔ گردھاری کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس خفیہ کمرے میں کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ میں صوفے کے پیچھے سے ان کی تمام باتیں سن رہا تھا۔ اور تم کو یقین ہے کہ خزانے والی بات ٹھیک ہوگی؟ شہزاد نے پوچھا۔ میرا خیال ہے سچ ہی ہوگی، ورنہ مارتھر بھلا کیوں اس گردھاری کے پاس آتا؟ کیا یہ وہی علاقہ نہیں ہے جہاں کچھ دنوں پہلے ایک باغی چھاپا مار گروپ کی سرگرمیوں کا سراغ ملا تھا؟ شہزاد نے کہا۔ ہاں، لیکن سری لنکا کی فوج نے اس کا صفایا کر دیا تھا، گروچن نے جواب دیا۔ جو گرفتار ہوئے تھے ان کو موت کی سزا ہوئی تھی۔ یہ پتہ نہ لگ سکا کہ اس بغاوت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، شہزاد نے کہا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بھارتی حکومت اس میں ملوث تھی، گروچن نے جواب دیا۔ لیکن دراصل زبان کے مسئلے پر یہ جھگڑا ہمارے ملک میں بہت پرانا ہے۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی، یہ بات کیا عجیب نہیں کہ وہ خفیہ خزانہ بھی اسی علاقے میں واقع ہے، شہزاد نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، لیکن یہ مارتھر تھا کون، اور آپ اس کا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ گروچن نے پوچھا۔ مارتھر ایک فرانسیسی باشندہ تھا۔ کافی دنوں سے ایک گروہ خفیہ طور پر فرانس سے اسلحہ اسمگل کر کے سری لنکا بھیج رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے حکومت فرانس نے اس گروہ کو پکڑ لیا، اس کا سرغنہ مارا گیا اور بقیہ قید میں ہیں، لیکن پتہ نہ لگ سکا کہ اسلحہ سری لنکا پہنچ کر کہاں جاتا تھا۔ مارتھر پر بہت پہلے سے شبہ تھا، کیونکہ وہ اسلحے کی اسمگلنگ میں پہلے بھی ملوث رہ چکا ہے۔ جب وہ سری لنکا کے لیے روانہ ہوا تو ہم اس کے تعاقب میں یہاں آئے، اور جب مارتھر نے گردھاری کے بنگلے کا رخ کیا تو ہم اس کے پیچھے تھے، لیکن وہ رات گئے تک واپس نہ ہوا۔ ہم اس کا پتہ لگانے کے لیے اندر داخل ہونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ تم درمیان میں آ کودے، باقی تم جانتے ہو، شہزاد بولتا چلا گیا۔ کیا آپ کا تعلق پولیس سے ہے؟ گروچن نے پوچھا۔ نہیں، بس یوں سمجھ لو کہ حکومت فرانس نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے ہماری خدمات حاصل کی ہیں۔ ان کے خیال میں کسی غیر ملکی کو یہاں بھیجتے تو وہ آسانی سے نظر میں آ جاتا۔ میں پہلے بھی کئی بار سری لنکا آ چکا ہوں، شہزاد نے بتایا، اور میں سنتھالی زبان بھی جانتا ہوں۔ بظاہر بدھ مذہب پر تحقیق کرنے والا ایک اسکالر ہوں۔ اوہ، پھر تو بڑی آسانی ہوگی، گروچن نے کہا۔ اور یہ مس ستارہ؟ میں ان کی کھوپڑی پر تحقیق کر رہی ہوں، ستارہ نے مسکرا کر کہا۔ ان کو سچ بات کہنے سے شرم آتی ہے، دراصل یہ میری وہ ہیں، شہزاد بولا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ ستارہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ یہ اندازہ تو تم کو کرنا ہے، تحقیق میں نہیں، تم کر رہی ہو محترمہ، شہزاد بولا۔ چلو ختم کرو یہ بحث، ابھی چڑھائی کو سر کرنا ہے، ستارہ نے پہاڑی کی سمت اشارہ کیا۔ جس راستے سے اوپر چڑھ رہے تھے وہ بہت دشوار گزار تھا۔ بلندی پر پہنچنے کے بعد پہاڑی کی دوسری سمت لہریں لیتا ہوا سمندر
صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ قلعے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سب سے آگے شہزاد تھا، جس نے رائفل ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے پیچھے گروچن اور آخر میں ستارہ تھی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سے قلعے کا شکستہ پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر سمت پرسکون سناٹا طاری تھا۔ شہزاد نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک فائر کی آواز سناٹے میں گونج اٹھی۔ شہزاد پھرتی کے ساتھ زمین پر گرا۔ گروچن اور ستارہ دونوں تیزی سے جھاڑیوں کی آڑ میں ہو گئے۔ شہزاد نے لیٹے لیٹے دوربین آنکھوں سے لگا کر بلندی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ فائر پہاڑی کے دائیں جانب سے ہوا تھا جہاں گھنے پیڑ تھے۔ وہ رینگتے ہوئے چٹان کی آڑ میں پہنچ گیا۔ گروچن اور ستارہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے شہزاد کی سمت بڑھ رہے تھے، اور اسی لمحے شہزاد نے حملہ آور کو دیکھ لیا۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہوا تھا۔ رائفل کی نال دوربین کی زد میں تھی۔ اچانک حملہ آور آگے بڑھا۔ اس نے چوکنے انداز میں نشیب کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ نشانہ ٹھیک لگا ہے، یا پھر اس جانب کی خاموشی سے اس نے اندازہ کیا ہوگا کہ اسے دیکھا نہیں جا سکا۔ شہزاد نے رائفل کی نال بلند کی، ٹیلی اسکوپ سے نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ حملہ آور کئی فٹ اونچا فضا میں اچھلا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے آنے لگا۔ گولی اس کی پیشانی میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی تھی، لیکن وہ حملہ آور کو پہچان نہ سکے۔ گروچن کے لیے بھی اس کا چہرہ اجنبی تھا۔ ممکن ہے کہ یہ حملہ آور گروہ سے تعلق رکھتا ہو، گروچن نے کہا۔ اس علاقے میں ان کی اکا دکا ٹکڑیاں بھی واقع ہیں۔ ہاں، ممکن ہے، شہزاد نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بڑا پراسرار تھا۔ حملہ آور کے پاس سے ایسی کوئی چیز برآمد نہ ہو سکی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ سنہالی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ شہزاد نے اس کی آٹومیٹک رائفل گروچن کی طرف اچھال دی۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ گروچن نے کہا۔ یہ رائفل بالکل نہیں ہے، شہزاد نے کہا، اور اسے صرف چند بار استعمال کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر وہ قلعے کی سمت میں بڑھنے لگے، لیکن اس مرتبہ وہ بہت احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے۔ قلعے میں داخل ہونے تک پھر کوئی حملہ نہیں ہوا، پھر بھی وہ محتاط اور چوکنا رہے۔ شہزاد نے وہ باریک سا کاغذ نکالا جو مارتھر کی مصنوعی آنکھ کے نیچے سے برآمد ہوا تھا۔ یہ ایک نقشے کا چربا تھا۔ وہ تینوں محدب شیشے کی مدد سے اس نقشے کا باری باری معائنہ کرتے رہے۔ قلعے کے بیرونی صحن کے بائیں جانب اس پرانے محل کے کھنڈرات تھے جس کی نشاندہی نقشے میں کی گئی تھی۔ وہ کھنڈرات میں داخل ہوئے۔ شکستہ راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک گول کمرے میں پہنچ گئے جہاں سنگ مرمر کا ایک بلند سا تخت نما چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس کی پشت پر مسند کے لیے تقریباً 2 فٹ چوڑے 2 گول اور نقشین قدمچوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ راجا اور رانی دونوں کے پیچھے یہاں ملازم کھڑے ہوتے تھے۔ جیب سے ناپنے کا ٹیپ نکال کر شہزاد نے دونوں قدمچوں کے درمیان کا فاصلہ ناپا اور پھر اس کے عین درمیان چوک سے نشان لگایا۔ اب ہمیں یہ ٹائل اکھاڑنا چاہیے، اس نے نقشہ دوبارہ دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ہٹیے، میں اسے کھودتا ہوں۔ گروچن نے ایک لمبے پھل کا چاقو نکال کر ٹائل کے جوڑوں کا پلاسٹر کھودنا شروع کر دیا۔ پلاسٹر کافی مضبوط تھا اور گروچن کو کافی محنت کے بعد کامیابی ہوئی۔ اس نے بڑی احتیاط سے چاقو کی نوک کے ذریعے ٹائل کو علیحدہ کیا۔ حیرت و استعجاب سے ان کے منہ کھل گئے۔ اندر بنے ہوئے خلا کے اندر ایک آہنی کڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ شہزاد نے جلدی سے گروچن کو ہٹا کر وہ کڑا پکڑا اور پوری قوت سے گھمانا چاہا، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ تعجب ہے، اسے گھومنا چاہیے، اس نے کہا۔ ممکن ہے اتنا طویل وقت گزر جانے کے بعد یہ جام ہو گیا ہو، ستارہ نے کہا۔ اسے دوسری جانب گھمائیے، گروچن نے کہا۔ شہزاد نے کڑے کو پکڑ کر پھر زور لگایا، لیکن اس مرتبہ اسے زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ کڑا آسانی سے گھوم گیا اور دوسرے ہی لمحے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ تخت اپنی جگہ سے ہٹنے لگا۔ تخت کے ہٹنے سے فرش میں خلا پیدا ہو گیا اور ایک زینے کی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ سیڑھیاں گہرائی تک جا کر تاریکی میں غائب ہو گئی تھیں۔ وہ حیرت کے مارے کھڑے اس زینے کو گھور رہے تھے۔ مارتھر نے سچ بتلایا تھا۔ گروچن اپنی خوشی پر قابو نہ پا سکا۔ خزانہ یقیناً موجود ہے۔ ممکن ہے، شہزاد نے کہا۔ پھر انتظار کیا ہے؟ آئیے اندر چلتے ہیں۔ کچھ دیر ٹھہرو، صدیوں سے بند یہ جگہ ممکن ہے زہریلی گیس سے بھری ہو، شہزاد نے کہا۔ جیب سے ٹارچ نکال کر انہوں نے سیڑھیاں اترنا شروع کی۔ 5ویں سیڑھی پر قدم رکھتے ہی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ فرش برابر ہو گیا۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں ہی ہر سمت دیکھا، لیکن کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس سے خفیہ راستے کو پھر کھولا جا سکتا۔
اگر باہر نکلنے کا راستہ نہ کھل سکا تو پھر کیا ہوگا؟ ستارہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ پھر یہ ہوگا کہ ہم کبھی باہر نہ نکل سکیں گے، شہزاد نے کہا۔ خدا نہ کرے، تم ایسی منحوس باتیں نہ کرو، ستارہ نے چڑھ کر کہا۔ تم ایسے احمقانہ سوال کیوں کرتی ہو؟ اس نقشے کے مطابق باہر نکلنے کے لیے 7ویں سیڑھی پر بنا ہوا وہ آہنی آتش دان آگے کھینچنا چاہیے جس میں مشل لگی ہوئی ہے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اترتے رہے۔ خلا میں ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ پوری 40 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک چوڑی سی راہداری میں پہنچے جو کچھ دور جا کر کشادہ ہو گئی تھی۔ سامنے محراب نما دروازہ تھا جس میں لوہے کی سلاخوں کا مضبوط پھاٹک لگا ہوا تھا۔ اسے کھول کر وہ ایک گول کمرے میں داخل ہوئے جس کا رقبہ اور بناوٹ اوپر والے کمرے سے مشابہ تھا، لیکن جب اس کے بعد شہزاد نے ٹارچ کی روشنی پھینکی تو ستارہ سہم کر اس سے لپٹ گئی۔ فرش پر پڑا ہوا ایک انسانی ڈھانچہ جیسے ان کا منہ چڑھا رہا ہو، اس کی آنکھوں کے بھیانک حلقے جیسے ان کو گھور رہے ہوں۔ وہ جو بھی تھا دیوار کے سہارے لیٹا ہوا مر گیا تھا۔ ایسا ہی دوسرا ڈھانچہ اگلی کوٹری میں تھا۔ خدایا، کیا بھیانک منظر ہے، ستارہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ قدیم دور میں اہم قیدیوں کو ایسے ہی تہخانوں میں رکھا جاتا تھا، شہزاد نے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو آزاد کرانے کا موقع کسی کو نہیں ملا۔ روایت کے مطابق سنترا کی راجکماری کو حملہ آوروں نے قتل کر دیا تھا، گروچن نے بتایا، اور اس کی تہخانے کا راز راجکماری کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ راہداری کے خاتمے پر ایک اور آہنی پھاٹک تھا جس کے اندر بنی ہوئی سیڑھیاں اور نیچے چلی گئی تھیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے شہزاد نے پھر نقشہ دیکھا۔ ہمیں بھی اور نیچے چلنا ہے، اس نے پھاٹک کھولتے ہوئے کہا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ایک اور ہال نما کمرے میں پہنچے جہاں دیواروں پر ہر سمت ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ تلواریں، تیغیں، ڈھالیں، بھالے اور کلہاڑیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں لکڑی کے بے شمار صندوق بھی ہتھیاروں سے بھرے ہوئے تھے۔ درمیانی دیواروں پر ایک جگہ 2 تلواریں اور ایک ڈھال اس طرح لگے ہوئے تھے جیسے دیوار ہی کا حصہ ہو۔ شہزاد نے وہ ڈھال دیوار سے اتار لی۔ اس کے نیچے لوہے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ وہ اندر دھنستا چلا گیا اور اسی کے ساتھ بغیر کسی آواز کے دیوار کا ایک حصہ ہٹ گیا۔ اندر بالکل تاریکی تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی۔ حیرت سے وہ چیخ اٹھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔